أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قادری چینل کے حاضرین و ناظرین کی بارگاہ میں ایک بہترین واقعہ، ایک بہترین روایت جو ہم سب کے لیے بہت عمل کرنا، سمجھنا ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اللہ کا فقیر. کتاب کا نام ہے اللہ کا فقیر. اس کتاب کے اندر صاحب مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی کا گزر ایک ساحل کے کنارے پر ہوا. اللہ کے ایک نبی کا گزر ایک ساحل یعنی دریا کے کنارے پر گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے، یعنی وہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے، مچھی کا شکار کر رہا ہے. اللہ کے اس نبی نے دیکھا کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی جال کو دریا کے اندر ڈالا. بہت بہترین بات ہے، اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی لانے والی بات ہے. کئی مرتبہ ہم سوچتے کچھ اور ہے اور ہماری تقدیر کا لکھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کا گزر دریا کے کنارے پر ہوا اور دیکھا کہ ایک انسان مچھلیاں پکڑ رہا ہے، مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے، اور اس نے اللہ کا نام لے کر اپنی جال کو دریا میں ڈالا، پھینکا. اور پھینکنے کے بعد کیا دیکھا گیا کہ ایک بھی مچھلی کا شکار نہیں ہوا. اللہ کا نام لے کر جال کو دریا میں ڈالا، پھر بھی ایک بھی مچھلی جال میں نہیں پھنسی، ایک بھی مچھلی کا شکار نہیں ہوا. اللہ کے نبی کو تھوڑا تعجب بھی ہوا. پھر آپ اور آگے بڑھے، تو اسی ساحل کے کنارے پر آگے بڑھے جب، تو دیکھا کہ ایک انسان مچھلیاں پکڑ رہا ہے، وہ بھی مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے، مچھی کا شکار کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں بھی جال موجود ہے. تو اللہ کے اس نبی نے دیکھا کہ اس نے شیطان کا نام لیا. پہلے والے انسان نے اللہ کا نام لے کر جال کو ڈالا، ایک بھی مچھلی نہیں پھنسی. اور دوسرے ساحل کے کنارے پر دوسرے شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں بھی جال موجود ہے، اور اللہ کے اس نبی نے دیکھا کہ اس نے شیطان کا نام پڑھا، اس نے شیطان کا ذکر کیا، شیطان کا نام پڑھا، اور جال کو پانی میں پھینکا، دریا میں ڈالا. اور کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر اس نے جال کو نکالا، تو کیا منظر سامنے نظروں کے سامنے آیا کہ جال جو اس نے خالی ڈالا تھا مچھلیوں سے بھرپور نکلا. یعنی بہت زیادہ تعداد کے اندر اس نے مچھلیوں کا شکار کیا، اور بہت ساری مچھلیاں
اس کی جال کے اندر جو ہے پھنس گئی اور اس کے جو ہے پاس آ گئی۔ تو اللہ کے نبی کو تھوڑا تعجب ہوا کہ کیا جو ہے اس کے اندر حکمتیں ہے کہ میں نے دیکھا اسی ساحل کے کنارے پر ایک انسان کو دیکھا کہ وہ جو اپنے رب کا نام، اپنے پروردگار عالم کا نام، اپنے خالق و مالک کا نام لے کر، اس نے اللہ کا نام لے کر جال کو ڈالا تھا اور اس کی جال میں ایک بھی مچھلی جو ہے نہیں پھنسی، اور اس بندے نے شیطان کا نام لیا اور شیطان کا نام لے کر اس نے جو ہے جال کو ڈالا، اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ تعداد میں مچھلیاں پھنس گئی۔ اس کا راز، اس کا بھید اور اس کی حکمتیں کیا ہے، اللہ کے نبی کو تھوڑا تعجب ہوا۔ اتنے میں عالم غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہی فرمائی اور بتایا گیا کہ اے میرے نبی، آپ تعجب کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے نبی کو ان دونوں کے آخرت کا جو مقام ہے، ان کا جو وقار ہے، ان کی جو شان ہے آخرت کے اندر، وہ دکھاؤ۔ دونوں بندوں کا آخرت میں جو وقار ہے، جو شان ہے، جو مرتبہ ہے، وہ میرے محبوب نبی کو دکھاؤ۔ اللہ کے اس نبی کی بارگاہ میں جو ہے آخرت کا منظر پیش کیا گیا تو دیکھا کہ پہلے والا جو انسان جس نے اپنے رب کا نام لے کر، اپنے مالک کا نام لے کر، اپنے خالق کا نام لے کر، پروردگار عالم کا نام لے کر، بسم اللہ پڑھ کر دریا کے اندر جال کو پھینکا تھا، ڈالا تھا، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کی شان اور اس کا مرتبہ بہت بلند و بالا نظر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اللہ کے اس پیغمبر جو ہے، اس زمانے کے وہ پیغمبر بڑے خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ساحل کے کنارے کے اوپر انسان تھا اور اس نے شیطان کا نام لے کر جو ہے جال کو ڈالا تھا، اس کا مقام دکھایا گیا، اس کی شان اور مرتبہ دکھایا گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جو ہے ذلت اور اس کا جو کچھ بھی مقام نہیں، بس یہ سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ مقام ہی نہیں ہے، کچھ شان، کچھ مرتبہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے اس نبی نے جو ہے اس کے مقام کو دیکھا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے خالق اور اے پروردگار عالم، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیری تقسیم کے اندر مجھے کوئی جو ہے سوال نہیں ہے۔ تیری ہر بات میں حکمتیں چھپی ہے اور ہر بات میں جو تیری حکمتیں ہمیں نظر آئے کہ نہ آئے، اس میں حکمتیں ضرور موجود ہوتی ہے۔ عزیزان اسلامیہ، یہ جو بات بیان کی جاتی ہے، کتاب ہے اللہ کا فقیر، اس کے اندر صاحب مصنف بیان فرماتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنے کو اور یہ جاننے کو ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی تقسیم پر اور اللہ کے بھید والے اور راج والے کاموں پر کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں جو ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، کبھی ناشکری نہ کرے، اس لیے کہ شکر کرنے سے اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور ہماری آخرت کی زندگی کتنی بہتر ہے، کتنی اچھی ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں مصیبتیں آتی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کی زندگی کے اندر انشاءاللہ اسے بہتر اور اسے اچھی جو ہے ہمیں نعمتوں سے نوازے گا۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر اس طرح کی جو ہے باتیں ہمارے سماج میں دیکھی جاتی ہے کہ کبھی بہت سے لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور مصیبتیں آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ
جو ہے ہم نماز پڑھ رہے پھر بھی مصیبتیں آتی ہے، ہم روزے رکھ رہے، ہم قرآن پڑھ رہے پھر بھی مصیبتیں آتی ہے۔ تو عزیزان اسلامیہ، کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرنا چاہیے اور اس کی رضا کے اوپر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ کچھ بھی مصیبت بھی آتی ہے تو اس میں اللہ کا راز ہوتا ہے، اس میں اللہ کا کچھ جو ہے خیر اور ہمارے لیے جو ہے بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا اور شریعت کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قادری چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں مقدمانہ یہ التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ آنے والی بہترین باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائے۔